ناظرین آداب، حیدرآباد اور بونال جلوس بڑا گہرا تعلق ہے اس کا۔ یہ تلنگانہ کے ہندو تہواروں میں ایک اہم تہوار ہے جس کی تاریخ بہت زیادہ نہیں ہے، یہی کوئی 200 سال۔ 18ویں صدی میں کہا جاتا ہے کہ جب تعاون یا پلک کی وبا پھیلی تو اس وقت اجین کے فوجی جو حیدرآباد کے قریب کیمپ کیے ہوئے تھے، انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر پلک ختم ہو جائے گا تو وہ مہانکالی دیوی کی مورتی نصب کریں گے۔ ظاہر ہے کہ ہر بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ فوجیوں نے ایک مورتی نصب کی اور تب سے بونال جلوس کی شروعات ہوئی۔ بونال کے حیدرآباد میں کچھ اور معنی ہے۔ یہ مانسون کے آغاز کے ساتھ ایک سائنٹیفک اس کا بھی پہلو نکالا جاتا ہے کہ چاول اور جو ہے چاول، گڑ، نیم کے پتے اور ہلدی کے ساتھ بنا کر عورتیں اسے سر پر اٹھا کر لے جاتی ہیں مندر تک، خاص پوجا کرتی ہیں۔ نیم کے پتے اور ہلدی کو جو ہے میڈیکل سائنس سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جو بھی بہرحال اس کا بیک گراؤنڈ رہا ہو، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک دور تھا جب حیدرآباد میں جب بونال کا جلوس نکلتا تھا حیبت ہوتی تھی کہ کب فساد ہوتا ہے کیا ہے۔ حالانکہ بونال جلوس جہاں سے شروع ہوتا ہے لال دروازے کے مہانکالی ٹیمپل سے، وہ لال دروازہ تعمیر کیا تھا مہاراجا کرشن پرساد کی سفارش پر، ان کی ریکویسٹ پر، چھٹے نظام نواب میر محبوب علی خان نے، اور انہی کے عطیے کے پیسے سے مندر کی تعمیر ہوئی۔ ابھی حال ہی میں مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے بھی اس مندر کی توسیع کے لیے کافی اسمبلی میں سوال اٹھائے اور اس کے لیے فل فور ریونت ریڈی نے 10 کروڑ روپے یا 20 کروڑ روپے منظور کیے تھے۔ بہرحال ہر ہندو تہوار ہو یا کسی بھی مذہب کا تہوار ہو، اس کا کسی نہ کسی طرح سے سلسلہ مسلمانوں سے ملتا ہے، اور ہر ہندو تہوار میں مسلمانوں نے، مسلم حکمرانوں نے مذہبی رواداری کا ثبوت دیا ہے۔ ہماری یہی خواہش ہے کہ یہ تہوار سکون سے گزر جائے۔ اتر پردیش میں کانوڑیوں کی یاترا میں جس طرح سے گندگی پھیلائی جا رہی ہے، جس طرح سے دہشت اور نفرت پھیلائی جا رہی ہے، ویسا حیدرآباد میں نہ ہو۔ ویسے بھی حیدرآباد میں بہت امن ہے، سکون ہے، سی ایم بھی پرامن ہے، اور حیدرآباد کی پولیس خاص طور پر سی وی آنند صاحب امن پسند کمشنر ہیں، اور ان کے دور میں یقیناً یہ شہر امن کا شہر کہلائے گا۔